جب سے دنیا بنی ہے انسان کو مار دھاڑی میں لگا ہوا ہے. کہیں کوئی بریک نہیں آئی ہے. کسی نہ کسی شکل میں انسان ایک دوسرے کو مار رہا ہے. اب یہ ماری جو ہے گھروں میں بھی داخل ہو گئی ہے. گھر میں بھی مارا ماری ہے, گھر کے باہر بھی مارا ماری ہے, گلی محلہ بھی مارا ماری میں ہے, شہر بھی مارا ماری میں ہے, بستیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے میں. لیکن اس کا روک تھام کا طریقہ کسی بھی جگہ پہ نہیں بنایا گیا. ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے. میں ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کسی اور ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, آپ دنیا کے کسی اور ملک میں مجھ کو دیکھ سکتے ہیں, مجھے سن سکتے ہیں. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے کو بہت قریب کر لی ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے بزنس کرنا شروع کر دیا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز, یورو, پاؤنڈ, روپیز کما رہے ہیں. لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں سوچتا کہ انسان کا خون کا کیوں پیاسا ہے. اس پر کوئی نہیں سوچتا. انسان حسد, عداوت میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لہو لہان کرتا کیوں دکھائی دیتا ہے. اس کا سدباب دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا. کوئی اکٹھے بیٹھ کر ایسی کانفرنس نہیں کوئی بھی کرتا, دنیا کا کوئی بھی شخص, کہ انسان کو انسان سے بچاؤ. پھر انسان جب قتل و غارت میں ایک دوسرے کو مارتا چلا جا رہا ہے تو اس قتل و غارت کے درمیان ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتا وہاں پہ بیماریاں داخل ہوتی ہیں اور حاسدین اس بیماری میں مر جاتے ہیں. پھر بھی یہ ہماری عقل کا بھیجا کام نہیں کرتا. ہم ٹیکنالوجی میں آسمان کو چیر کے آگے جا چکے ہیں. لیکن انسان کے ہاتھوں قتل, انسان کے ہاتھوں خون ریزی, انسان کے ہاتھوں خون کی ہولی کو روکنے کے لیے کوئی بھی اس سدے باپ کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی دنیا میں ایسا ہیرو نہیں آ پایا جو اس میں بازی لے جائے جبکہ انسان محفوظ ہو جائے. ہاں, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میری آنکھیں ہمیشہ نم رہتی. میں جب انسان کو انسان کے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھتا ہوں نا, میں لمبی سانسیں لیے بہت دیر گمسم رہتا ہوں, یہ سوچتے ہوئے مرنے والے کا کیا قصور تھا اور مارنے والے نے کیوں سوچا. میری سوچ اور آگے بڑھتی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں مرنے والے کی گھر والوں کو محنت اور مشقت کر کے روٹی منہ میں کون ڈالے گا. دروازے پر گھنٹی کی آواز بچے سن کے باپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. اب گھنٹی نہیں بجے گی, کون گھنٹی بجائے گا اور کون دروازے کی طرف لپکے گا. ہم انسان کو کب تک مارتے رہیں گے. بنی آدم سے سلسلہ شروع ہوا, نہ جانے سنا ہے قیامت قریب ہے, اور قیامت اپنی جھلک دکھلاتی ہے. قیامت اشارے دیتی ہے مختلف صورتوں میں, کبھی تیز ہوا میں, کبھی کشتی کے الٹ جانے سے, کبھی دو بسوں کو ٹکراؤ ہو جانے سے, کبھی بلا وجہ آسمانی بجلی گر جانے سے, کبھی بڑی بڑی بلڈنگ ایک دم زمین بوس ہو جانے سے, کبھی سمندروں کا پانی چھل مار کر شہروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے. کون کون سے رنگ وہ رب دکھاتا رہے پر ہم نہیں باز آتے. انسان باز نہیں آتا. انسان کے لہو سے اپنے ہاتھ دھو کر خوش ہو رہا ہے. کوئی تو ایسا دنیا کا ہیرو میدان میں آ جائے جو انسان کو مرنے سے بچا لے, جس مارا ماری کے کھیل کو ختم کر دے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور میں اپنی رام کہانی لیے ہر روز آتا ہوں. کہیں تو میری آواز
آسمانوں کو چیر کر بلندیوں کو چھو لے گی، اور کہیں تو میری آواز اس دنیا بنانے والے تک پہنچ ہی جائے گی جو دنیا میں امن پیدا کر دے۔ مجھ کو امن چاہیے، میں امن پسند ہوں۔ مجھ کو سکون چاہیے، میں سکون مانگتا ہوں۔ یہ میں ہی نہیں سوچتا، یہ مجھ جیسا ہر شخص یہی سوچتا ہے، لیکن 10% لوگ دنیا کے کسی کو چین سے رہنے نہیں دیتے۔ دنیا کی مشہور قتل گاہ جلیاں والا باغ سن رکھا ہوگا آپ نے، بڑی دنیا ماری وہاں پہ جلا دیا گیا لوگوں کو، جہاں پنجابیوں نے مزاحمت کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کو پنجاب کی کربلا بھی کہا گیا ہے۔ دلہ بھٹی پنجاب کا رابن ہوڈ پنجابیوں کی مزاحمت کی ایک لافانی مثال ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی شروع دلی سے ہوتی ہے، اس کا انت پنجاب سے ہوتا ہے۔ جب گجرانوالہ پر انگریز بمباری کرتا ہے، برصغیر کی بہت کم علاقے ہیں جو انگریز سامراج نے لڑ کر حاصل کیے، بیشتر پر معاہدوں اور سازشوں کے ذریعے قبضہ کیا گیا، لیکن دیس پنجاب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ سازشیں کہ وہ تو برطانوی سامراج کا ترائے امتیاز تھی، وہ پنجاب میں بھی ہوئی، لیکن پنجاب میں فقط سازشوں سے کام نہ چل سکا، اور برصغیر کے دیگر علاقوں کے برعکس نہ صرف یہ کہ دیس پنجاب پر قبضہ کرنے کی خاطر انگریزوں کو لڑنا پڑا، بلکہ پنجاب میں انہیں زبردست مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پنجاب ہندوستان کا وہ خطہ تھا جو انگریز کے دور میں بھی آزاد حیثیت برقرار رکھے ہوئے تھا، یعنی پنجاب ایک آزاد ریاست تھا، اور یہ سب سے آخر میں انگریزوں کی گرفت میں آتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی 1839 میں وفات کے بعد پنجاب پر انگریز کا قبضہ 29 مارچ 1849 میں ہوتا ہے، جب پنجاب پر ایک 10 سالہ کم سن بچے مہاراجہ دلیپ سنگھ کا راج تھا۔ میں اپنی بپتا آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا، لیکن میرے پیارے یوٹیوب کے کچھ رولز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ مجھ پر پابندیاں ہیں کہ میں 8 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھ کو 8 منٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے ہم جولیوں سے گفتگو کرنی ہے، اور جو ہی 8 منٹ پر گھنٹی بجتی ہے، مجھے پارٹ 1 کو روکنا پڑتا ہے، پھر پارٹ 2 میں انٹر ہونا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، میرے یاروں، دنیا میں رہنے والے میرے باسیوں، پنجاب کی دھرتی کے بارے میں پارٹ 2 پر اپنی باقی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ پنجابی فوج نے کیا کیا۔